نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، سواء، برابر ہے، علیہم، ان پر، اانذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یا ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ گزشتہ آیات مبارکات میں اللہ رب العزت نے مومنوں کا، متقین کا اور اہل اسلام، اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا۔ آج اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کفار کا تذکرہ فرمایا۔ یہ دوسرا طبقہ ہے بنو آدم کے اندر۔ ایک وہ ہے جو اہل حق ہے، اہل اسلام ہے، اہل ایمان ہے، اہل توحید ہے، اہل سنہ ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو اہل کفر ہے، اہل باطل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ پوری دنیا میری دعوت سن کے مسلمان ہو جائے، کوئی شخص بھی ایسا نہ رہے جو حالت کفر کے اندر رہے اور اسی حالت کفر کے اندر دنیا سے رخصت ہو۔ یہ آپ کی ایک دیرینہ خواہش تھی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اس خواہش پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا ان الذین کفروا، آپ تو چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو جائے، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، وغیرہ وغیرہ، آپ تو چاہتے ہیں، آپ کی خواہش بھی اچھی ہے، تمنا اچھی ہے، آرزو اچھی ہے کہ یہ مسلمان ہو جائیں، حق قبول کر لیں، اللہ کا دین تسلیم کر لیں، اللہ کی توحید کو مان لیں اور عقیدہ شرک سے نجات حاصل کر لیں، عقیدہ بدعات خرافات سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ لیکن ان الذین کفروا، بے شک یہ جو کافر ہے نا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذر، آپ ان کو بے شک جہنم کے عذابوں سے ڈراتے رہیں، اللہ کا خوف دلاتے رہیں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان پر کوئی شے اثر نہیں کرتی۔ ان کے دل جو ہیں وہ زنگ آلود ہو چکے ہیں، ان کے دل کالے ہو چکے ہیں۔ یہ تو اہل کفر کی بات ہے جو اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر تذکرہ فرما رہے ہیں۔ آپ نے اس معاشرے کے اندر بھی دیکھا ہوگا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا یہ کافر نہیں ہے، یہ مسلمان ہے، جو اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا مقر ہے، اقرار کرنے والا ہے۔ آپ اسے ہزاروں آیتیں سنائیں گے، حدیثیں سنائیں گے، لیکن جوں تک نہیں رینگتی، ٹس سے مس نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی جھوٹا ہے تو جھوٹ پہ قائم رہے گا، خائن ہے تو خیانت پہ قائم رہے گا، اگر کوئی حرام کھا رہا ہے تو اسی پہ قائم رہے گا، اگر کوئی غیبت کر رہا ہے تو غیبت پہ قائم رہے گا، اور اگر کوئی بے نماز ہے اسی طرح بے نماز رہے گا۔ ہر جمعے کو ہم آیات سنتے ہیں، ہر جمعے کو حدیثیں سنتے ہیں، ہر واعظ درس کے اندر جو ہے وہ حدیثیں سنتے ہیں، آیات مبارکہ سنتے ہیں۔ یہ تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، اور ان کی یہ حالت ہے تو جو حالت کفر کے اندر ہوں گے، اور کفر کے بھی سردار سلاطین کفر ہوں گے، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت پیش کرتے ہوں گے تو وہ کیسے قبول کرتے ہیں؟ ان الذین کفروا، بے شک یہ جو کفار ہیں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو 1000 مرتبہ ڈرائیں، یہ نہیں ڈرنے والے۔ آپ ان کو بے شک جتنی مرضی آیات سنا لے، یہ ٹس سے مس نہیں ہوں گے، یہ اپنے کفر پہ قائم رہیں گے، کفر پہ ڈٹے رہیں گے، اپنے جھوٹ پہ اسی طرح کاربند رہیں گے۔
لا یؤمنون، یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ شریعت کے اندر جو کفر ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ عقیدے کے اندر اہل عقیدہ نے، محدثین نے، ائمہ محدثین سلف صالحین نے عقیدے کے اندر کفر کی دو قسمیں بنائی ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کے اندر جو ہے ایک مستقل باب بھی قائم کیا، الکفر دون کفر، کہ کفر کے درجات ہیں، نفاق دون النفاق، منافقت کے درجات ہیں، شرک دون شرک، شرک کے کئی ایک درجات ہیں، اسی طرح ایمان کی بھی کئی ایک درجات ہیں۔ جس طرح کفر جو ہے ایک اعلیٰ درجے کا کفر جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور ایک کفر وہ ہے بندہ رہتا مسلمان ہی ہے لیکن مسلمان رہنے کے باوجود جو ہے لغتاً وہ کافر ہی رہتا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں جیسا کہ معراج کی رات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر حدیث سے آتی ہے کہ میں نے دیکھا جہنم کے اندر اکثر عورتیں تھیں، اہل جہنم کی جو اکثر تعداد ہے وہ عورتوں کی صورت کے اندر تھی، عورتیں اکثر جہنم کے اندر تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ تو میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، اکثر عورتیں جہنم کے اندر کیوں ہیں؟ ہن یکفرن العشیرہ، جبرائیل امین نے جواب میں کیا کہا، اس لیے کہ یہ اپنے خامدوں کے بارے میں کفر کرتی تھیں۔ یہ کفر وہ نہیں ہے جو انہیں اسلام سے خارج کر دے، اپنے خامدوں کی نافرمانی کرتی تھی، اپنے خامدوں کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتی تھی، بدتمیزی کا مظاہرہ کرتی تھی۔ آج اس کی پاداش کے اندر جو ہے اللہ نے انہیں جہنم رسید کر دیا ہے۔ یہ کوئی عام معمولی کام نہیں ہے، معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ میں اور آپ اپنی زبان سے ہزاروں ایسے کفریہ جملے نکال دیتے ہیں جن کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہوتا کہ یہ کفریہ جملہ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہوں گے، جب قسم اٹھانے لگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ آپ اس کی گہرائی کے اندر جائیں تو یہ بہت بڑا کفریہ جملہ ہے۔ اللہ حاضر نہیں ہے ادھر، الرحمن علی العرش استویٰ، یہ تو جہمیہ کا عقیدہ تھا، یہ تو وحدت الوجود والوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ ہر جگہ حاضر ہے۔ کائنات کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کی ذات نہیں ہے، کوئی دل ایسا نہیں ہے جہاں اللہ کی ذات نہیں ہے۔ کتنے نجس ہے، پلیت ہے، گندے ذہن ہے، کیا میرے اللہ کی پاک پاکیزہ اور منزہ ذات اس کے اندر ہے؟ اللہ کی ذات تو آسمانوں پہ مستوی ہے، اس کی حکومت جو ہے، اس کا علم جو ہے، اس کی قدرت جو ہے یہ پوری دنیا کے اندر چھائی ہوئی ہے۔ زمین کی تہہ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا اسے علم نہیں ہے، آسمانوں کے اوپر ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے جسے اس کا ادراک۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم۔ تو یہ کفر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کفر انسان کو وہ ہے جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے، جو ان کفار کا حال تھا، اور ایک کفر کی وہ قسم بھی ہے بندہ رہتا مسلمان ہی ہے لیکن بہت بڑا گناہ گار ہے۔ آئیے ان گناہوں سے بچنے کا کوئی ذریعہ سوچے۔ یہ کفار جو تھے وہ تو اپنے کفر پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں 23 سال جو ہے لوگوں کو واعظ نصیحت کی، ان کافروں کو دعوت دی، حق کی طرف بلایا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آ جاؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترکہ ہے۔ لیکن یہ اس کلمے کی طرف نہیں آئے، اپنے کفری عقیدے پہ اسی طرح قائم رہے۔ آج ہم اہل توحید ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں اپنے معاملات کے اندر نظر ثانی کرنی پڑے گی، اور جو غلط چیزیں ہیں انہیں چھوڑنا ہوگا، جو گناہ ہیں انہیں چھوڑنا ہوگا، وگرنہ اگر کوئی حالت کفر کے اندر دنیا سے رخصت ہوگا، جہنم رسید ہوگا، وہاں بڑا دردناک عذاب ہے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ سورۃ ملک پڑھے،
قیامت کے دن جب جہنم رسید ہو جائیں گے تو اس وقت پریشان ہوں گے، چیخیں گے، چلائیں گے اور ایک ہی بات کہیں گے، قالوا لو كنا نسمع او نعقل، کاش ہم اس وقت اللہ کا کلام سنتے، اللہ کی وحی کو سنتے، نعقل، اس کو سمجھتے، اس پر غور کرتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایک مسلمان اور مومن اور کافر کے درمیان جو ہے ایک بڑی چیز فرق کرنے والی یہ نماز بھی ہے۔ آپ دیکھیں نا نماز کتنا اہم ترین فریضہ ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، ایک غریب آدمی ہے، نہ تو وہ حج کر سکے، نہ وہ زکوٰۃ دے سکے، نہ وہ اللہ کے راستے میں صدقات اور خیرات کر سکے، اور اگر بیمار ہے تو وہ روزے بھی نہیں رکھ سکتا، تو پھر ایک تعلق ہی باقی رہ جاتا ہے نماز والا۔ اگر وہ ہی نہیں ہے تو وہ اب خالق اور مخلوق کا اس کے ساتھ کیا تعلق باقی رہے گا؟ باقی تو جتنی عبادات تھیں وہ ساری مال و دولت کے ساتھ تھیں، مال و دولت تو اس کے پاس ہے نہیں، ایک ہی چیز رہ جاتی تھی جو غریب کے لیے بھی تھی، امیر کے لیے بھی تھی، صاحب ثروت کے لیے بھی تھی اور مفلس کے لیے بھی تھی، وہ تو نماز کا فریضہ تھا۔ اگر یہ بھی اس کے پاس نہیں ہے تو مالی عبادات تو ویسی نہیں ہے، پھر اس کا اپنے اللہ سے کیا تعلق باقی رہا؟ کیا اس نے کلمے کا معنی سمجھا؟ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا سمجھا؟ کچھ نہیں سمجھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر جب جہنم کے اندر جائے گا، اس کی یہ جو داڑھ ہے، داڑھ، ضرس الکافر مثل احد، یہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، احد پہاڑ کے برابر۔ آپ اس کو معمولی نہ سمجھے، کتنا دردناک عذاب۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، جہنمیوں کے اندر سب سے ہلکا ترین جو ہے، اگر کسی جہنمی کو عذاب ہوگا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے ہلکا ترین عذاب کیا ہوگا اسے جہنم کے اندر ایک آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، اور اس جوتے کے اندر جو آگ جب لگے گی، گرمائش پیدا ہوگی، حدت ہوگی، تو یہ سر تک چلی جائے گی۔ یہ سب سے ہلکا ترین عذاب۔ اور یہ کافر جو ہیں، جو آج ڈٹے ہوئے ہیں، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان پر کوئی شے اثر نہیں کرتی۔ جب جہنم کے اندر جائیں گے تو اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا؟ ان کی داڑھیں جو ہیں، یہ داڑھ جو ہے یہ احد پہاڑ کے برابر بن جائے گی، اور ان کے اوپر جو چمڑا ہے، ایک شخص 3 دن تک سفر کرتا رہے، جتنا فاصلہ اور مسافت طے کرے گا اتنا موٹا ان کا چمڑا ہوگا جو جلایا جائے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، یہ چمڑا ایک دفعہ گل سڑ جائے گا، پھر ایک نیا چمڑا بن جائے گا، پھر اسی طرح گل سڑ جائے گا، یہ سلسلہ قائم اور دائم رہے گا۔ تو دوبارہ تو موت زندگی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، اس موت کو ایک خوبصورت سفید دمبے کی حالت، مینڈے کی صورت کے اندر جو ہے جنت اور جہنم کے درمیان کر کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ دمبا کھڑا ہے، اہل جنت سے اللہ پوچھیں گے ہل ادرونا، اس کو جانتے ہو؟ ما ھذا، یہ کیا چیز ہے؟ تو اہل جنت کہیں گے اللہ جانتے ہیں، یہ موت ہے۔ پھر جہنمیوں کو کہا جائے گا ہل تدرون ما ھذا، کیا تمہیں پتہ ہے یہ کیا چیز ہے؟ اہل جہنم کہیں گے اللہ پتہ ہے، یہ موت ہے۔ پھر اس دمبے کو جو موت کی صورت کے، موت جو دمبے کی صورت کے اندر تھا، اسے ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا، جنت والوں سے کہا جائے گا اہل جنت آج کے دن سن لو اللہ کا پیغام جو ہے، اب تمہاری موت نہیں ہے، نہ دوبارہ زندگی ہے نہ موت ہے۔ اور جہنمیوں کو بھی اسی طرح کہا جائے گا یہ موت کو ذبح کر دیا گیا ہے، دوبارہ تمہاری نہ زندگی ہے نہ دوبارہ کوئی موت آئے گی، لا یموت فیہا ولا یحیا، موت زندگی کا سلسلہ ختم ہے۔ اب جو جہنمی ہے جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا، اور جو جنتی ہے وہ ہمیشہ جنت کے اندر رہے گا۔ آئیے اگر جہنم سے آزادی چاہتے ہیں، اس کفر کے سلسلے کو توڑنا ہوگا، اس ہٹ دھرمی کو ختم کرنا ہوگا، اس انا کو مٹانا ہوگا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ کیسے بد نصیب ہیں، بدبخت لوگ ہیں جن پر اللہ کی وحی اثر نہیں کرتی، قرآن اثر نہیں کرتا، حدیث اثر نہیں کرتی، اللہ کے پیغمبر کے وعظ نصیحت اثر نہیں کرتے۔
اس زبان نبوت سے، لسان نبوت سے۔ آپ سوچیں نا، ان کافروں پہ کچھ اثر نہیں ہوتا، حالانکہ وہ تو پہاڑ سنتے، درخت سنتے، پتھر سنتے، وہ بھی پریشان ہو جاتے تھے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر آپ یہ پہاڑ، یہ جو کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اگر یہ قرآن ان کے اوپر بھی نازل ہوتا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ یہ مثالیں اللہ نے کیوں دی ہیں؟ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا۔ یہ ساری مثالیں اللہ نے کیوں دی ہیں؟ تاکہ بنو آدم اس سے کوئی عبرت حاصل کرے، کوئی سبق حاصل کرے۔ یہ قرآن مجید جو ہے، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے شروع کی آیات مبارکات کے اندر مومنوں کو اس کی دعوت دی ہے، اگر آپ قرآن مجید سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو اپنے اندر یہ کوالٹی اور اوصاف پیدا کریں۔ یہ 6 چیزیں اپنے اندر پیدا کریں گے، آپ کے لیے قرآن ہدایت کا سبب بھی ہوگا، روشنی بھی بنے گی، نور بھی بنے گا، اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ اور باعث بھی بنے گا۔ اور اگر یہ صفات آپ پیدا نہیں کرتے، اپنے کفر پہ قائم ہیں، تو پھر یاد رکھو ان الذین کفروا سواء علیہم۔ یہ جو سواء ہے، اس کے بارے میں اہل نحات کے مختلف اقوال موجود ہیں۔ کسی نے اس کو انا کی خبر بنا دیا ہے، اور کسی نے اس کو مبتدا بنا کر اگلی چیز کو خبر بنا دیا ہے۔ انذرتہم، یہ جو استفہام ہے، اللہ نے یہ تسویہ پیدا کر برابر کرنے کے لیے کہ ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا جو ہے، یہ دونوں برابر ہیں۔ اس استفہام کو اس لیے اللہ رب العزت لایا ہے، یہ بڑا بلیغ سا اسلوب ہے کلام مجید کا، بڑی فصاحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے کہا انذرتہم ام لم تنذروا، آپ ان کو ڈرائیں فبہا، نہ ڈرائیں فبہا، ان پہ کچھ اثر نہیں کرے گا۔ لا یؤمنون، یہ اپنی بات پہ قائم ہے، یہ اپنی بات پہ قائم ہے۔ آپ دیکھیں نا، فرعون جو تھا جب ڈوبنے لگا، اس وقت تو اس نے کہا تھا میں اب ایمان لاتا ہوں، آمنت برب موسیٰ و ہارون، اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت توبہ کے دروازے تو بند ہو چکے تھے۔ وہ کافر جب ڈوبنے لگا، اس وقت تو اسے توبہ یاد آئی ہے، لیکن ان ابو جہل، عتبہ اور شیبہ جو ہیں، یہ اس سے بھی بڑے فرعون تھے۔ ساری زندگی اللہ کے پیغمبر ان کو دعوت دیتے رہے، لیکن یہ اپنی انا پہ اسی طرح قائم رہے۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، یہ ایمان نہیں لائے۔ لوگوں کو سمجھ بھی آ گئی، کئی ایسے تھے جن کو سمجھ آ گئی تھی، ان کا ضمیر کہتا تھا یہ حق کی بات کر رہا ہے، لیکن لوگوں کے ڈر سے، برادری کے ڈر سے، برادری کے اس بت کو نہ توڑ سکے، اور اسی طرح جو ہے حالت کفر کے اندر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ احساس نہیں اگلے مراحل کتنے مشکل مرحلے ہیں، جب آپ کی برادری وہاں کام نہیں آئے گی، آپ کے گھر والے وہاں کام نہیں آئیں گے، اہل علاقہ، اہل محلہ کام نہیں آئیں گے، وہاں پر تو آپ کے لیے ایک ہی چیز ہے، والباقیات الصالحات، آپ کے وہ نیک اور صالح اعمال ہیں جو آپ نے اپنی زندگی کے اندر کی ہیں، وہ آپ کے ساتھ جانے والے ہیں۔ آئیے، اگر دنیا اور آخرت کی زندگی ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کفر سے جان چھڑانی ہوگی، ضد انا کو ختم کرنا ہوگا، اور حق کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، توحید پہ عقیدہ مضبوط کرنا ہوگا، سنت پہ عقیدہ مضبوط کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کما کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے کتاب و سنت پہ، موت نصیب فرمائے کتاب و سنت پہ۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔